دنیا میں کسی بھی حصے میں رہنے والے مسلمان کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، جسے قبلہ کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کی حکمت نہیں جانتے کہ ایسا دراصل کیوں ہے، کیونکہ آج سے ہزاروں سال پہلے کا دور کوئی سائنسی دور نہیں تھا، اور نہ ہی آج کے زمانے کے لوگ اس کی حکمت کو جانتے ہیں۔ بہت سے غیر مسلموں کو آج بھی لگتا ہے کہ مسلمان کعبہ کو، جو کہ بس ایک کالے رنگ کا کیوب شیپ کا گھر ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ سوال کرتے ہیں کہ ہندوؤں کی طرح جس طرح سے وہ مندر جا کر اپنے خداؤں یا پتھروں سے بنی ہوئی بے جان مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، اسی طرح مسلمان کعبہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی تو ایک بے جان پتھر سے بنی ہوئی عمارت ہے۔ ان دونوں کے اندر بھلا کیا فرق رہ گیا؟ دراصل اسلام میں ایک اصول ہے کہ اگر دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر کوئی مسلمان موجود ہے اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، مگر اسے قبلہ کی ڈائریکشن کا علم نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس اس کے جاننے کا کوئی طریقہ موجود ہے، تو پھر کسی بھی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے جو ڈائریکشن اس کے لیے سب سے زیادہ ایکوریٹ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور مشرق اور مغرب سب کا خدا وہی ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر خدا کی ذات ہے، بے شک خدا صاحب وسعت اور باخبر ہے۔ آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا مقصد مسلمانوں کو متحد یا اکٹھا کر کے ایک بنانا ہے، کیونکہ ایک جگہ اگر مسلمانوں کے مجمع کو نماز ادا کرنی پڑے تو کوئی شخص اپنی مرضی سے مشرق، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال تو کوئی جنوب کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے گا۔ اس لیے قبلہ ایک ڈائریکشن ہے، سب مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ایک لائن کے اندر لانے کے لیے، اس کا مقصد کعبہ کی عبادت ہرگز نہیں، جس کا ثبوت ایک صحیح حدیث بھی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حجر اسود، جو کہ جنت سے لایا گیا ایک کالا پتھر ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے حجر اسود، تو نہ تو مجھے کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، میں بس تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میرے نبی نے بھی تجھے بوسہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ کے دوسرے کو بھی کہ وہ پتھر سے زیادہ اسے کچھ نہیں جانتے تھے، مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمان کعبہ کی عبادت ہرگز نہیں کرتے بلکہ کعبہ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ حجر اسود کو بھی مسلمان بوسہ دیتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی عبادت نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں لوگ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے۔ کوئی شخص جو کہ کعبہ کی عبادت کرتا ہو، اس کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دینے کی ہمت بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ یہی نہیں، اگر ہم دنیا اور کائنات کے نظام کو دیکھیں اور اس پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کائنات میں ستارے، سیارے، کہکشاں سب ایک خاص مرکز یا ایک درمیانی مرکز کی طرف کاؤنٹر کلاک وائز ڈائریکشن کے اندر گھوم رہے ہیں۔ یہ نظام دنیا میں بھی ایٹم کے سٹرکچر تک آپ کو نظر آئے گا، اور کعبہ کی صورت میں بھی، جہاں دنیا بھر کے مسلمان ایک پوائنٹ آف سینٹر یعنی کہ ایک مرکز کے گرد چکر لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایسے کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے، لیکن یہ مرکز خدا کی ذات نہیں بلکہ اس کا بنایا گیا ایک مکمل نظام ہے، جو کہ آپ کو اپنے آس پاس کے نظام سے جوڑے ہوئے ہے۔ اگر سائنسی بنیادوں پر دیکھیں تو جب بھی کوئی شخص عبادت کے لیے اپنا سر زمین پر کعبہ کی ڈائریکشن کے اندر رکھتا ہے تو سجدے کی حالت میں اس کے جسم سے نیگیٹو انرجی پرفیکٹ طریقے سے خارج ہوتی ہے، جو کہ جسم کے اندر انرجی سسٹم کو بیلنس کرنے کا پرفیکٹ طریقہ ہے۔ یہی طریقہ ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس کو کم کرتا ہے، جسے سمجھنے کے لیے آپ کو گولڈن ریشو یا ڈیوائن پروپورشن کے کنسیپٹ کو سمجھنا ہوگا، جس کی ویلیو آف کانسٹنٹ یعنی 1.68 کے برابر ہوتی ہے، جس کے بارے میں بس اتنا کہیں گے کہ پوری دنیا کائنات کے نظام ایک اسپیسیفک فارمولے یا ایک نومیریکل ویلیو پر بنایا گیا، جس کے اندر انسان کا جسم بھی شامل ہے۔ آپ کو پوری دنیا کائنات کے اندر، ایون کہ نیچر کے اندر، ہر جگہ پر بس یہی ایک فارمولہ نظر آئے گا۔ یہاں پر سب سے زیادہ انرجی فیلڈ موجود ہے، اتنا زیادہ کہ یہ دنیا کے کسی اور کونے کے اندر موجود نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ سیٹلائٹ سے دیکھنے پر بھی اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سائنسدان بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کعبہ سے خاص قسم کا انرجک فیلڈ ہر وقت خارج ہوتا رہتا ہے، اور بطور مسلمان ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کعبہ کی ڈائریکشن کے اوپر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے، جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ روزانہ تقریباً 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار اپنی پوری زندگی کے اندر اس عادت کو حاصل کر لے، پھر فرشتوں کی بے حد تعداد کی وجہ سے اس کی باری کبھی نہیں آتی۔ یہ انرجی کیسے خارج ہوتی ہے؟ اسے ایک بار پھر سے ایٹم کے سٹرکچر سے لے کر
گلیکسیز کے اسٹرکچر کو دیکھ کر ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے درمیان مرکز کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے، ارد گرد موجود بکھرے ہوئے آبجیکٹس کو اپنے گرد گھومنے پر مجبور کرتا ہے، بالکل ہمارے سولر سسٹم میں موجود سورج کی طرح، جس کے گرد سیارے، جس میں ہماری زمین بھی شامل ہے، سورج کی پاورفل گریویٹی فورس کی وجہ سے اس کے گرد گھوم رہے ہیں، اور سورج زمین کی نیگیٹو انرجی کو لے کر اسے پازیٹیو انرجی دے رہا ہے تاکہ زمین پر زندگی کا وجود باقی رہ سکے۔ بالکل یہی سسٹم ایٹم کے اندر بھی ہے، جو کہ زندگی اور دنیا کی کائنات کی ہر ایک چیز کا بنیادی اکائی یا سٹرکچر ہے، اور اس سے مل کر دنیا کائنات کی ہر ایک چیز بنی ہے۔ اس لیے کعبہ کا طواف کرنے پر، یعنی کہ ایک سینٹر پوائنٹ کے گرد گھومنے پر، ایک پازیٹیو انرجی آپ کے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک عام انسان دن بھر کے اندر بہت سارے الیکٹرک مائگریٹو ویوز کا سامنا کرتا ہے، جو کہ اس کے لیے بہت خطرناک ہے، اور سامنے کے دماغ کے حصے میں داخل ہو کر ڈپریشن، سر درد، سستی، دماغی تناؤ یا سٹریس کی وجہ بن سکتی ہے۔ دماغ کے اس حصے سے ہمارا جسم پازیٹیو نیگیٹو انرجی کو حاصل کرتا ہے، اور دماغ کے اسی سامنے کے حصے کو زمین پر رکھ کر اس نیگیٹو انرجی کو انسانی جسم سے آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ پروسیس اس وقت پرفیکٹ ہو جاتا ہے جب سب سے زیادہ انرجی رکھنے والے زمینی حصے کی طرف منہ کر کے ایسا کیا جائے۔ ڈاکٹر اینڈ انٹرویور نیوز برگ نے دماغ کی انہی ایکٹیویٹیز کو نماز کے دوران ناپنے کی کوشش کی، تو یہ جان کے حیران رہ گیا کہ نماز کے دوران اس شخص کے دماغ پر سیدھا یہ انرجی اثر انداز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے فرنٹ اینڈ لوب دماغ کے سامنے کا حصہ عمر گزرنے کے ساتھ سکڑتا نہیں، جس کا مطلب ہے کہ دماغ کے اس حصے کے ذمے جو کام ہے، پڑھنا، لکھنا، یادداشت، وہ بھی متاثر نہیں ہوتے۔ بڑھاپے کے اندر بھی آپ کی یادداشت کو کمزور ہونے سے بچا کر آپ کو قدرتی طور پر میڈیٹیشن کو فراہم کرتا ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ آرکینالوجیز تحقیق کے مطابق وینس پتھر، جو کہ مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے، دنیا کے سب سے پرانے قدیم پتھر ہیں۔ جب سائنٹسٹ یہاں سے سیمپل لے کر اکٹھا کیا تو پتہ چلا کہ یہ زمین کی شروعات کے وقت یا زمین کے بننے سے بھی پہلے کے پتھر ہیں، جو کہ ہمارے سولر سسٹم کے اندر کہیں پر موجود تھے، اور زمین کے بننے کی شروعات کے وقت جب ایسٹرائڈ زمین کی سطح سے ٹکرا رہے تھے، تب یہ پتھر اسی لوکیشن پر آ کر گرے۔ اس لیے آج بھی کعبہ کے 3 پتھر کے ٹکڑے برٹش میوزیم کے اندر موجود ہے، کیونکہ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ یہ پتھر ہمارے سولر سسٹم سے کہیں آئے ہیں۔ اس وقت زمین کا وجود بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ بھی ممکن ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر حکم بنا کسی سوال اور شک و شبہات کے ماننا چاہیے، کیونکہ اس کے ہر حکم کے پیچھے ایک مصلحت اور حکمت ضرور ہوتی ہے، جو کہ آسانی سے سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہی لوگ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہوئے جو دیکھی اور اندیکھی دونوں چیزوں پر ایمان لائے، جس کا خدا نے حکم دیا ہے، جس پر ہم بنا دیکھے اور بنا کوئی سوال